علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا سورہ بقرہ، پارہ نمبر 1، آیت نمبر کون سی؟ 16 سے لے کر 20 تک، ٹھیک ہے؟ ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی ہو گئی۔ کچھ تھوڑا سا سبق سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ہاں جی، اذا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اذا، جب۔ اذا کا معنی جب، جس وقت۔ الذین کا معنی وہ لوگ، شاباش۔ قالو کا معنی کہا۔ خلو، خلو کا معنی خلوت سے نکلا ہے، تنہائی میں ملنا کسی سے، ٹھیک۔ مستہزئون کا معنی مذاق اڑانا۔ طغیان کا معنی سرکشی، شاباش۔ اشترو کا معنی کیا کیا؟ اشترو کا معنی خریدا، شاباش۔ کیا کیا؟ خریدا۔ الضلالہ کا معنی گمراہی۔ الضلالہ کا معنی گمراہی، ہدایت نہیں، گمراہی۔ ربحت، 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 منافع، ٹھیک ہے۔ مثل کا معنی مثال۔ نار کا معنی آگ۔ ماحول کا معنی ارد گرد، شاباش۔ نور کا معنی ترک کا معنی ظلمات کا معنی اندھیرا، سمن کا معنی، سمن کا معنی بہرے۔ بکمن کا معنی گونگے۔ عمیون کا معنی اندھے۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک لفظ بتایا تھا، کیا؟ بگا۔ کیا بتایا تھا؟ بگا۔ بے سے بہرا، گاف سے گونگا، الف سے اندھا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ سیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیب لکھا ہوا نا، او کا سیبن، سیب کا معنی بارش۔ کیا معنی ہے؟ بارش۔ سما کا معنی آسمان۔ رعد کا معنی بادلوں کی گرج۔ برق کا معنی بجلی کی چمک۔ اصابع کا معنی انگلیاں۔ اذان کا معنی کان۔ حذر کا معنی ڈر، شاباش۔ اور کافرین، کافر کا معنی انکار کرنے والا، ٹھیک۔ اچھا جی، ابصار کا معنی شاباش، آنکھیں۔ مشو، مشو کا معنی چلنا، شاباش۔ شاہ کا معنی چاہنا، اللہ کی چاہت۔ سمعن کا معنی سمعن، سننا، ٹھیک ہے۔ شیء کا معنی چیز، شیء کا معنی کل شیء کا معنی ہر چیز، شاباش۔ دیکھیں نا، یہ آپ کو الفاظ کا معنی آ رہا ہے، اسی طریقے سے ایک دن انشاءاللہ پوری آیت کا کیا آ جائے گا؟ ترجمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ، قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، کیونکہ رکوع بڑا ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، اعبدو، عبادت کرو، اے انسانوں عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، الذی، وہ ذات، الذی، وہ ذات، پیچھے گزرا الذین، یہ اس کا واحد ہے، وہ جمع ہے۔ الذین کا معنی وہ لوگ، الذی کا معنی وہ ایک ذات، خلقکم، پیدا کیا جس نے تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، ہاں جی اوپر ترجمے کو دیکھو، من قبلکم، جو تم سے کیا تھے، لعلکم، تاکہ تتقون، تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، یہ دیکھو دوبارہ آ گیا، الذی، وہ ذات، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، جس نے، لکم، تمہاری خاطر، لکم، تمہاری خاطر، الارض، کیا بنائی تمہاری خاطر، زمین، کہ زمین کو بنایا تمہاری خاطر، فراشا، بچھونا، فرش، تمہاری خاطر زمین کو کیا بنایا، فرش بنایا، بچھونا بنایا، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناءً، چھت، اور آسمان کو کیا بنایا، چھت، وَأَنزَلَ، اور اتارا، وَأَنزَلَ، اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، کیا چیز، پانی، فَأَخْرَجَ، چنانچہ، اخرجا، نکالا، بھی، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، ہاں شاباش، یہ پروناؤن ہے، کس کی طرف لوٹ رہا ہے، پانی کی طرف، ماں کی طرف، فَأَخْرَجَ بِهِ، چنانچہ اس نے نکالا اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے، کیا چیز، من الثمرات، میوے، من الثمرات، میوے، رزقاً لکم، بطور رزق کے، لکم، تمہارے لیے، بطور رزق کے تمہارے لیے، فلا، لہذا، لا تجعلوا، مت بناؤ، فلا، لہذا مت بناؤ، للہ، کس کے لیے، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، اندادن، شریک، وانتم، اس حال میں کہ تم، تعلمون، جانتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یا دوسرا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے لیے نہ بناؤ شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، جان بوجھ کر، وَإِنْ، اور اگر، وَإِنْ، اور اگر، كُنْتُمْ، تم ہو، فی ریبن، یہ لفظ قرآن کریم میں آپ دوسری مرتبہ آیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، ریب کا معنی شک، تو یہ آپ ابھی دوسری دفعہ آیا ہے، ان کنتم فی ریبن، اگر تم ہو، فی ریب، کس میں، شک میں، مما، اس وحی کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، فاتو، اگر تم شک میں ہو تو آگے اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے، فاتو، تو لے آؤ، تو لے آؤ، بسورتن، ایک چھوٹی سی صورت، بسورتن، ایک چھوٹی سی صورت، من مثلہ، اس جیسی، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، ودعو، اور کیا کرو، بلا لو، دعوت دے لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، اور بلا لو کس کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم ہو سچے، فَإِن لَمْ، پس اگر، لم تفعلوا،
فَإِن کا معنی پس اگر لم تفعلوا تم نے ایسا نہ کیا، تم نے ایسا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا تو ڈرو، تو کیا کرو؟ ڈرو، بچو، النارا اس آگ سے، التی وہ آگ، وقودہا جس کا ایندھن، جس کا ایندھن پنجابی میں بالن کہندے، جس کا ایندھن، جس کا بالن کیا ہے؟ الناس انسان ہے، جس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت جو تیار کی گئی ہے، جو آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، وبشر اور خوشخبری سنا دو، اور کیا کر دو؟ خوشخبری سنا دو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جنہوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے، وعملوا اور کیے، عملو کا معنی کیے، الصالحات اچھے کام، اور کیے اچھے کام، ان لہم بے شک ان کے لیے، جنات کیا ہیں؟ باغات ہیں، ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں، تجری جاری ہوں گی، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، کن کے نیچے؟ پیچھے کن کا؟ ہاں شاباش، پیچھے ذکر ہوا باغات کا، تو ان باغات کے نیچے جاری ہوگی، الانہار کیا چیزیں؟ نہریں، کلما جب بھی، رزقو ان کو رزق دیا جائے گا، منہا ان باغات میں سے، من ثمرتن پھلوں کی شکل میں، رزقن بطور رزق کے، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، جو ہمیں من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور ان کو دیا جائے گا، متشابہہ ملتا جلتا، ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، ایک دوسرے کے مشابہ، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے، فِيهَا ان میں، کن میں؟ ہاں شاباش، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان باغات میں، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا اور وہ ان میں، کن میں؟ شاباش، باغات میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ان باغات میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، حافظ خالد بن کے جائیں گے، خالد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ دیکھیے جی، ترجمہ بھی دیکھیے اور تفسیر بھی دیکھیے۔ قرآن کریم جب شروع ہم کرنے لگے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کے کچھ مضامین جو ہیں وہ قرآن کریم کے بنیادی مضامین کیا ہیں؟ بنیادی مضامین ہیں، جو ہر پارے میں، ہر سورت میں، ہر آیت میں تقریباً ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو چند ایک مضامین میں نے یہاں لکھ کر آپ کو بتائے تھے، کون کون سے کسی کو یاد ہو تو؟ شاباش، پہلا کون سا ہے؟ توحید، کون سا ہے؟ توحید۔ دوسرا کون سا ہے؟ رسالت، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا تیسرا کون سا ہے؟ آخرت، یعنی قیامت، یعنی قیامت۔ یہ تین مضامین بنیادی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ، اور یہ تینوں بنیادی عقیدے ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا، اور قیامت یعنی آخرت کا کیا رکھنا؟ یقین رکھنا۔ یہ تین بنیادی اسلام کے عقائد ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے فرشتوں کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، ٹھیک ہے، تمام نبیوں کو ماننا، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تین عقائد ہیں۔ اب یہاں سے جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے، اس سبق کے اندر دو عقیدے بیان کیے گئے ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، اور تیسری چیز بیان ہوئی ہے
قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کا حق ہونا، قرآن کریم کا حق ہونا، یہ تین چیزیں یہاں ان آیات میں بتائی گئی ہیں۔ قیامت کا تذکرہ اسی رکوع کے آخری آیات میں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ توحید کا بیان ہے آج کے سبق میں، رسالت کا بیان ہے، اور قرآن کے حق ہونے کا بیان ہے، اور ان تینوں چیزوں کے دلائل ہیں۔ تین چیزوں کے کیا ہیں؟ دلائل ہیں۔ توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، اور قرآن کریم کے حق ہونے کے دلائل، یہ آج کے سبق میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دوبارہ دیکھیے ترجمے کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا بیان کہاں سے کہاں تک ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ بھائی اپنے سبق کی طرف توجہ کرو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم کس کی؟ اپنے رب کی۔ یہ یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے توحید کی۔ کس کی دعوت دی جا رہی ہے؟ توحید کی، کہ ایک اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اور کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ تمام انسانیت کو۔ کس کو؟ تمام انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ تو دعوت ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کی کیا دی جا رہی؟ دعوت دی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت، یعنی وہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی عبادت کیوں کریں؟ تو اس کے دلائل آگے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل فرمایا ربکم، اس نے تمہیں پالا ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، وہ تمہیں پالنے والا ہے، ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو سب کو پالنے والا ہو تو پھر اطاعت اور حکم بھی کیا چلے گا؟ اسی کا چلے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری دلیل الذی خلقکم، فرمایا کہ یہ پالنا تو دوسرے نمبر پر ہے، الذی خلقکم، دوسری دلیل کہ اس نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ تربیت، پال پوس تو تب ہوتی ہے جب بندہ دنیا میں آئے، بندے کا وجود ہو، تو اس ذات نے تمہیں کیا بخشا ہے؟ وجود بخشا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ جس نے وجود بخشا، کسے عدم سے وجود میں لایا، تو اس ذات کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اور تیسرا فرمایا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میں تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ نے نہیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے کون تھے؟ تمہارے باپ دادا، تو ان کو بھی کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جب تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادوں کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اس نے وجود بخشا ہے، تو پھر عبادت بھی کیا کرنی چاہیے؟ اسی کی کرنی چاہیے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ کس سے؟ عذاب سے، دوزخ سے، اللہ کی ناراضگی سے، گناہ کرنے سے، گمراہی سے۔ یہ سارے بچاؤ کے طریقے کون سے ہیں؟ کہ ایک اللہ کی کیا کر لو؟ عبادت کر لو، سب چیزوں سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، دوزخ سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، اور دوزخ میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ سب سے سارے کے سارے بچاؤ کا ایک حل ہے، کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر دلائل بیان کیے۔ پہلے کتنے دلیلیں دی؟ 3۔ کون سی؟ 3۔ چوتھی دلیل الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہاری خاطر، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا۔ یہ ساری زمین اس نے تمہاری خاطر بچھائی ہے، تمہاری خاطر بچھائی ہے۔ تو جس نے یہ ساری زمین بنائی، جس میں آپ کھیتی کرتے ہو، جس میں مکان بناتے ہو، جس میں فیکٹریاں لگاتے ہو، جس میں رہتے ہو، جس میں لیٹتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، ساری زندگی کا سامان اللہ نے اس میں رکھ دیا۔
इस जमीन को किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। और आगे क्या फरमाया? वस्समा बिना, और आसमान को क्या बनाया? छत बनाया। क्या बनाया? छत बनाया। और छत भी कैसी बनाई? खूबसूरत सितारों से क्या कर दिया? उसको मुज़य्यन कर दिया। ठीक है जी। तो 4 और 5वीं दलील हो गई कि आसमान को बतौर छत तुम्हारे लिए बनाया। आगे 6ठी दलील फरमाई व अनज़ला, और उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी। हाँ जी, पानी जो सब सारी कायनात के लिए क्या है? जिंदगी है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे अल्लाह करीम फरमाते हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। हर चीज को किससे पैदा किया? पानी से पैदा किया। यानी पानी समझो जिंदगी है। पानी क्या है? जिंदगी है। तो अल्लाह ताला ने पानी जैसी चीज, जिसे हम दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं? जिंदगी। क्या कह सकते हैं? जिंदगी। वो अल्लाह ताला ने उतारा आसमान से। और के फिर क्या फरमाया? फ़अख़रज बिही मिनस समरात, फिर उस पानी के जरिए से उसको जमीन ने क्या किया? पानी को चूसा, सक किया और अपने अंदर जज़ब किया। और फिर उसके बाद क्या निकले? मुख्तलिफ के मेवे, फल वगैरह निकले, जो तुम्हारे लिए रिज्क का काम देते हैं। किसका काम देते हैं? रिज्क का काम देते हैं। तो ये 6-7 दलीलें बयान करके आगे अल्लाह करीम फरमा रहे हैं फला तजालू लिल्लाह, बस अल्लाह के लिए मत बनाओ अंदादन शरीक व अंतुम तालमून, जानबूझकर। कैसे? जानबूझकर। आप कहेंगे कि भाई जानबूझकर कैसे बना रहे हैं? भाई देखो, इन जो चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, अल्लाह ताला के पास और बहुत से दलाइल हैं, बहुत सारे क्या हैं? अल्लाह ने वो दलीलें पेश की हैं जो हर पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, जाहिल, ठीक है, अंधा, काना, बहरा, गूंगा, सब समझ सकते हैं। सब समझ सकते हैं, सबकी समझ में आ सकती है। अल्लाह ने वो दलाइल पेश किए हैं। वो दलाइल क्या किए हैं? पेश किए हैं। ठीक है। देखो, कोई गूंगा, बहरा, अंधा है, उसको नहीं पता है कि मेरे पालने का इंतजाम, मैं तो खुद अंधा हूं, ये इंतजाम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। ठीक है। मुझे पैदा किसने किया है? अल्लाह ने पैदा किए। हर इंसान जानता है वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बाप दादों को पैदा किसने किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। जमीन किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। आज का किसी किताब में आपने नहीं लिखा हुआ पढ़ा कि किसी फलां साइंटिस्ट ने बनाई, फलां हुक्मरान ने बनाई। किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। और क्या है? आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो ये हर देखने वाला, देखो एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आसमान दिखाओ, बोलो गौर से देखो, इसको गौर से देखेगा। उसको कहो कि इसमें कोई सुतून है, दिखाओ। दुनिया में छतें बनती हैं, बड़ी बड़ी छतें बनती हैं, बगैर पिलर के, बगैर जो है वो क्या है, किसी सहारे के बनती हैं। उससे पूछो, पूरी दुनिया घुमाओ उसको और बताओ कि इतनी बड़ी छत कहीं देखी है? तो अनपढ़ बंदा भी बताएगा नहीं, इतनी बड़ी छत नहीं देखी। फिर उससे पूछो, इतनी बड़ी छत बगैर सुतूनों के देखी है? वो नहीं ढूंढ सकता पूरी दुनिया में। मैंने बताया कि हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी छतें हैं कि जो बगैर सुतूनों के क्या की गई हैं? बनाई गई हैं। आपके मुल्क में भी ऐसी इमारतें मौजूद हैं कि बड़ी छत है लेकिन नीचे सुतून कोई नहीं है, लेकिन आसमान बड़ी, जितनी बड़ी छत कोई नहीं है। ठीक है। तो ये कौन है? ये पढ़ा लिखा समझ सकता है या अनपढ़ भी समझ सकता है? अनपढ़ भी समझ सकता है इसको। इसलिए ऐसे दलाइल इनायत फरमाए। जमीन को बिछोना बनाया, हर नाबीना भी बता सकता है, इसलिए कि वो चल रहा है, फिर रहा है, लेट रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो बता सकता है कि ये जमीन जो है मेरे चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने, लेटने, आने जाने के क्या कर रही है? काम आ रही है। अगरचे वो देख नहीं सकता लेकिन उसे महसूस कर सकता है। वो बता सकता है कि ये जमीन किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। वो इसका इकरार करने पर क्या हो जाएगा? मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने वो दलाइल दिए हैं जो हर बंदा समझ भी सकता है और हर बंदा उसका क्या करता है? इकरार भी करता है। इसलिए फरमाया कि तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है। आगे चल पर आप पूछेंगे, जब पढ़ेंगे कि कुरान करीम में आता है
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان مشرکین سے پوچھو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی پیدا کرنے والا اسی کو مانتے ہیں، اسی کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ ہے، اس لیے فرمایا پتہ ہونے کے باوجود وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود کیا نہ کرو، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اس لیے کہ یہ سارے کام اس نے اکیلے کیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ جب یہ سارے کام اس نے اکیلے کیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، تو پھر اس اکیلے کی کیا کرو؟ عبادت کرو، عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، اس علاقے میں دہریے رہتے تھے، دہریے اس کو کہتے ہیں، آج کل کی بولی میں کمیونسٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کمیونسٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ چائنا کے لوگ کمیونسٹ ہیں، کسی خدا کے قائل نہیں ہیں۔ روس کے لوگ کیا ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں، وہ کسی خدا کے قائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بلکہ پہلے جو ہے وہ تقریباً نصف صدی سے زیادہ پہلے کی بات ہے، روس میں کیا کیا تھا، انہوں نے ایک اپنی طرف سے بت بنایا اور اس کا جنازہ نکال کے سمندر میں پھینک دیا، کہا ہم نے خدا کو اپنے ملک سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تو وہ کیا ہے؟ خدا کے منکر ہیں۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو امام صاحب کے پاس کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ان کے پاس ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ فرمایا کہ میں تمہارے علاقے میں آؤں گا فلاں تاریخ کو فلاں ڈیٹ کو، اور میں کیا کروں گا؟ تمہیں دلائل دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تاریخ طے ہو گئی۔ ہاں جی، تاریخ طے ہونے کے بعد وہ انتظار کرنے لگ گئے کہ یہ مسلمانوں کا بڑا امام ہے، یہ آئے گا ہمیں دلیلیں دے گا۔ امام صاحب جان بوجھ کر جو ہے وہ کیا کیا، وہ تاخیر سے تشریف لے گئے۔ کیسے؟ تاخیر سے تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے بڑے امام ہو، آپ کو وقت کی بھی قدر نہیں ہے، اتنے لیٹ آ رہے ہو تم، ہاں جی، امام ہو، لوگوں کے رہنما ہو، اور خود وقت کی پابندی کا احساس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، اصل میں مجھے کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی، میں دریا پر آیا تھا، تمہارا علاقہ دریا کے پار پڑتا ہے، دریا پر آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا، کوئی آنے کا ذریعہ نہیں تھا، میں انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی، میں نے اچانک دیکھا دریا کے کنارے ایک درخت کھڑا تھا، وہ چر کر اس کے پھٹے بنے، پھٹے بننے کے بعد وہ کیا بالکل صاف ہونے لگ گئے، پھر وہ میخیں ٹھکنے لگ گئی، کشتی بن گئی، کشتی بننے کے بعد اس کشتی میں بیٹھا، اور کشتی جو ہے وہ اور بھی مسافر تھے، وہ مجھے اور مسافروں کو لے کر آ گئی، اس نے خود ہی کرایہ وصول کیا، اور پھر میں تمہارے تک پہنچ گیا، تو مجھے دیر ہو گئی۔ تو کہنے لگے بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ تم امام ہو، تم تو سب سے بڑے بے وقوف ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود چر جائے بغیر چیرنے والے کے، پھٹے بن جائے بغیر پھٹے بنانے والے کے، کشتی بن جائے بغیر مستری بنانے والے کے، میخیں ٹھوکنے والے کے، اور جو ہے وہ کشتی چل پڑے بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کے، اور وہ کرایہ بھی خود وصول کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا بے وقوف میں نہیں ہوں، تم ہو، کہ اتنی چھوٹی سی کشتی بننے کے لیے کیا ہے؟ درخت کاٹنے والا چاہیے، پھٹے چیرنے والا چاہیے، کشتی بنانے والا چاہیے، کشتی چلانے والا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی چیز کو بنانے اور چلانے کے لیے اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، تو اتنا بڑا نظام کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے بن گیا؟ بغیر چلانے والے کے کیسے بن گیا؟ تو یہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بیان فرمائی، خالقکم، تخلیق بھی اسی کی ہے، پالنا بھی اسی کا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، زمین بھی اسی نے بنائی، آسمان بھی اسی نے بنایا، اور سارا نظام وہی چلا رہا ہے۔ جب وہ اکیلا چلا رہا ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہ اکیلا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، صدق اللہ مولانا العظیم، یاد کر لیں گے۔